السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک به الناس یہوی به ابعد مما بین السماء والارض۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 13 ہے اور یہ اس کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ ایک بات کہتا ہے جسے وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ بات شریعت کے خلاف ہوتی ہے تو یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، تو اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ گہرائی میں جہنم میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے، اس خلاف شرع بات کی وجہ سے جسے وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس خلاف شرع امر کے ذریعہ دو لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور ناجائز طریقے پر کچھ دنیا حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے۔ تو اس لوگوں کو ہنسانے کے لیے خلاف شرع بات کہنے کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں جائے گا۔ تو اب اس سے وہ لوگ اندازہ کریں جو خلاف شرع بات کر کے کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں یا کسی کی زمین یا جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، تو ان کا پھر وبال کتنا سخت ہوگا۔ اور یہ ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ ان کا جھوٹ بولنا صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا وبال کیا ہوگا کہ وہ اس جھوٹی بات کی وجہ سے جہنم کی اس گہرائی میں گریں گے جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ نیچے گریں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، اور یقیناً آدمی اپنی زبان سے اس سے زیادہ پھسلتا ہے، اس سے سخت پھسلتا ہے جو وہ اپنے پاؤں سے پھسلتا ہے۔ یعنی پاؤں کے ذریعہ اگر وہ پھسل کر گر جاتا ہے، اس کے پاؤں میں لغزش پیدا ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اسے جسمانی نقصان ہوگا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پاؤں ٹوٹ جائے گا اور اس طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان پھسلتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل کر کے کفر کی تاریکی میں پہنچ جائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا، اور آخرت کا بھی نقصان ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آدمی کو قدم سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کوئی کلمہ بھی زبان پر لانے سے پہلے غور کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہیں یہ بات شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلاف شرع بات کہنے سے چپ رہا، خاموش رہا، یا جو شخص شر سے خاموش رہا، چپ رہا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔
اسے امام احمد اور امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لایانی باتوں سے خاموش رہنا یہ نجات اور فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وعن عقبہ بن عامر قال، اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ نجات کا سبب کیا ہے؟ من نجات یعنی من ما سبب النجات، نجات کا سبب کیا ہے، کس طرح سے نجات مل سکتی ہے؟ فقال املک علیک لسانک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنی زبان کو قابو کر لو، یعنی جو بات بھی بولو سوچ سمجھ کر کے بولو، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو، جہاں شریعت کے مطابق سمجھو وہاں بولو اور جہاں اس کے خلاف سمجھو نہ بولو۔ تو اپنے اوپر اپنی زبان کو قابو کر لو کہ تمہاری زبان تمہارے تابع ہو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے گنجائش رکھے، یعنی تم گھر میں بیٹھ سکو اور گھر میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرو، بے جا بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطا پر اپنی غلطی پر آنسو بہاؤ، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ رواہ احمد والترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی 3 چیزیں اختیار کر لے تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے، زبان کو اپنے تابع بنا لے کہ جہاں شریعت کے موافق جانے وہاں بولے اور جہاں ایسا موقع نہ ہو وہاں نہ بولے، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور جب کوئی ضرورت پیش آئے تو باہر بھی جائے، اور کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر آنسو بہائے اور رب کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ تو اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ آخرت میں نجات پا جائے گا۔ وعن ابی سعید رفعہ قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، انہوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب بندہ صبح کرتا ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سے یہ زبان کے سے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تو تمام اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں، فتقول، اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم سب تیرے ساتھ ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، تو اگر تو ٹھیک رہی، استقمنا، تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزانہ صبح صبح سارے اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہم سب تیرے ساتھ ہیں، تو اگر سیدھی رہے گی، قاعدے سے بات کرے گی تو ہم سب محفوظ رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب کی بھی خیر نہیں، ہم سب بھی کیا ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو انسان صحیح رہتا ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور گوشت کا وہ لتھڑا، گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے سب دل کے تابع ہیں، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سب یہ زبان کے تابع ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. دل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے زبان کے ذریعہ اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اس طرح سے زبان دل کی ترجمان ہے. تو حقیقت میں سب تو دل کے تابع ہیں، لیکن چونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اسی لیے یہاں زبان کی طرف سب کی نسبت کی گئی ہے. وعن علی بن الحسین قال، اور حضرت علی ابن حسین سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کا مقصد نہیں ہے، جو اس کے لائق نہیں ہے. تو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا یہ آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے. رواہ مالک و احمد، اسے امام مالک اور امام احمد نے روایت کیا. ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ، اور اسے ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا. والترمذی والبیہقی فی شعب الایمان عنہما، اور امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ان دونوں سے روایت کیا ہے، یعنی علی ابن حسین سے اور حضرت ابو ہریرہ سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کامل مسلمان ہوتے ہیں وہ لایانی باتوں سے احتراز کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، اگرچہ ان باتوں میں نہ کوئی نفع ہو نہ کوئی نقصان ہو، ایسی بات سے بھی وہ بچتے ہیں. اور ایسی باتوں سے تو اور احتیاط کرتے ہیں جن میں نقصان ہو. وہ صرف وہ باتیں کرتے ہیں جن میں صرف نفع ہی نفع ہو. وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، توفیا رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک صاحب کی وفات ہو گئی. فقال رجل ابشر بالجنہ، تو ایک دوسرے شخص نے یعنی دوسرے صحابی نے کہا تجھے جنت مبارک ہو، یا ابشر بالجنہ تو جنت کے ساتھ خوش ہو جا، تجھے جنت کی خوشخبری ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا تدری، اولا تدری مطلب کیا؟ اتقول ھذا ولا تدری حقیقت الحال، یعنی کیا تو یہ بات کہتا ہے، یعنی اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، جنت کی مبارک بات دے رہا ہے، حالت یہ ہے کہ تو حقیقت حال کو نہیں جانتا ہے. اتقول ھذا ولا تدری حقیقت الحال، کیا تو ایسی بات کہہ رہا ہے حالانکہ تو حقیقت حال نہیں جانتا ہے. فلعلہ تکلم فیما لا یعنی او بخل بما لا ینقصہ، یعنی اس صحابی نے تو یہ دیکھ کر کے مبارکباد دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ یہ مومن آدمی ہیں، ظاہر میں نماز روزے کے پابند تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے، اس لیے وہ خوشخبری دے رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَا لَا یعنی، ہو سکتا ہے اس شخص نے ایسی بات کی ہو جو اس کا مقصود نہ ہو، یعنی لا یعنی بات کی ہو. فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَا لَا یعنی، ہو سکتا ہے اس نے ایسی بات کہی ہو یا ایسے امر میں کوئی بات کی ہو جو اس کا مقصود نہیں ہے، جو اس کے لیے مناسب نہیں تھا. اور بخلا بما لا ینقصہ، یا اس نے بخل کیا ہو جو چیز کمی کرنے والی نہیں ہے، یعنی علم اس کے پاس رہا ہو اور اس نے اسے عام نہ کیا ہو، یا اس کے ذمہ زکوٰۃ رہی ہو اور ادا کرنے میں کمی کی ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں بخل کرنے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو خرچ کرنے کی وجہ سے گھٹتی نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ آدمی نے بخل کیا ہو. تو اگر علم کی اشاعت میں بخل کیا ہو یا لا یعنی کلام میں حصہ لیا ہو تو اس کی وجہ سے مواخذہ ہوگا اور سیدھے جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہے. تو پھر تم کیسے اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہو؟
رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی کے لیے حتمی طور پر یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ تمہیں جنت مبارک ہو یا وہ جنتی ہے، بلکہ اس کے اعمال، ظاہری اعمال کے پیش نظر یہ کہنا چاہیے کہ میرے خیال میں وہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، یا جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، نیک تھا، جو بھی خوبیاں آپ کو معلوم ہے بیان کریں، اس کے بعد کہیں اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وعن رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال، اور حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خوفناک چیز، سب سے زیادہ بھیانک چیز کیا ہے جس کا آپ کو ہم پر اندیشہ ہے؟ قال فاخذ بلسان نفسه، راوی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی، وقال ھذا، اور ارشاد فرمایا یہ، یعنی مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے، جس چیز کا خطرہ ہے، وہ زبان ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کما حقہ نہیں کر سکو گے۔ رواہ ترمذی وصححہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے کے سبب آتی ہے۔ یعنی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس بدبو کی بنیاد پر جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی رحمتوں کا، تو وہ فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، تو اس طرح جھوٹ بولنے سے وہ دور چلے جائیں گے تو نامہ اعمال نہیں لکھا جائے گا۔ حاشا کاللہ، یہ خیال نہ کریں، وہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں وہ ایک عمل بھی آپ کا چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ سارے اعمال آپ کے چھوٹے بڑے جو بھی ہیں سب لکھیں گے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب جھوٹ بولنے سے اتنی زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں تو اس کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چونکہ جھوٹے لوگوں کی آبادی میں رہتے ہیں، ان کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، تو اس طرح کی بدبو کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ آنکھیں کھولنے کے بعد سے ہی ہم اس طرح کی بدبو پاتے رہے اور اسی کے درمیان سانس لیتے رہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی پہلی بار دوا خانے پر جاتا ہے تو طرح طرح کی دواؤں کی بو اسے معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص وہیں آنکھ کھولتا ہے، شروع سے وہیں رہتا ہے، اسے دوا کی کوئی بدبو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ وعن سفیان ابن اسد الحضرمی قال، اور سفیان ابن اسد حضرمی سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت به کاذب، کتنی بڑی خیانت ہے، کبرت خیانتا، کتنی بڑی خیانت ہے، ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تو اپنے بھائی سے ایک بات بیان کرے، ہوا لک بہ مصدق، اور وہ تیرا بھائی اس بات میں تیری تصدیق کرنے والا ہو، تجھے سچا سمجھنے والا ہو، وانت بہ کاذب، اور حال یہ ہے کہ تو اس میں جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کرو، وہ تمہیں اس میں سچا سمجھے اور حالت یہ کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔
وعن عمار قال، اور حضرت عمار ابن یاسر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، اس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی منافق کی طرح سے ہوگا کہ ان کے پاس گیا تو ان کی جیسی باتیں کیا، ان کے پاس گیا تو ان کی جیسی باتیں کیا۔ تو جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی زبان ہوگی، اور بعض نسخوں میں لسان کے بجائے لسانان من نار ہے، یعنی اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی دو زبان ہوگی۔ یہاں اس کا دو رخ ہے تو اسی طرح وہاں اس کے لیے آگ کی دو زبان ہوگی۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور بے حیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ طاعان لعان جو مبالغے کا صیغہ ہے، یہ یہاں مقصود مبالغہ نہیں ہے، یہاں مقصود نسبت ہے، یعنی مطلقاً جو مومن ہوتا ہے وہ تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش باتیں بکنے والا اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی والبیہقی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ وفی اخرى لہو، اور ان کی دوسری روایت میں ہے ولا الفاحش البذی، یعنی مومن فحش گو بے حیا نہیں ہوتا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ مومن کی شان طعن کرنا، لعنت کرنا، فحش باتیں بکنا اور بے حیائی نہیں ہے، مومن اس سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی جو کامل مومن ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کم لعنت کرتا ہے یا کم طعن کرتا ہے، کم بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلقاً جو کامل مومن ہوتا ہے وہ طعن نہیں کرتا، کسی پر لعنت نہیں کرتا، فحش باتیں نہیں بکتا ہے اور بے حیائی نہیں کرتا، بے حیا نہیں ہوتا وہ۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون المؤمن لعانا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ وفی روایت لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، اور ایک روایت میں ہے کہ مومن کے لیے روا نہیں ہے، مومن کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن سمرہ بن جندب قال، اور سمرہ ابن جندب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بجہنم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو، نہ اس اللہ کے غضب کے ساتھ، نہ جہنم کے ساتھ۔ تلاعنو کا معنی یہ ہے کہ گالی نہ دو، تلاعن کا معنی وہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کے غضب اور جہنم کے ساتھ کسی کو گالی نہ دو۔ وفی روایت ولا بالنار، اور ایک روایت میں ہے کہ نار کے ساتھ بھی گالی نہ دو، یعنی یہاں جہنم کا لفظ ہے اور ایک روایت میں نار کا لفظ ہے، یعنی کسی سے کوئی تکرار ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جائے اور اس کے لیے آپ برا بھی کہنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر نہ کریں، وہ یہ نہ کہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نہ کہیں کہ تجھ پر اللہ کا غضب ہو یا تو جہنم میں جائے، یا یہ سب باتیں نہ کہیں۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ کہ لعنت کی بات نہ کریں، لعنت نہ کریں اس پر، تو اس کے وبال کیا ہوگا وہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، کسی شخص پر لعنت کرتا ہے، صعدت اللعنت الی السماء،
السماء، تو وہ لعنت آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، تو اس لعنت کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اب وہ لعنت اوپر نہیں جا پاتی ہے. ثم تهبط الى الارض، پھر لعنت زمین کی طرف اتار دی جاتی ہے. فتغلق ابوابها دونها، تو اس کے سامنے زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اب وہ نیچے بھی نہیں جا پاتی ہے. ثم تاخذ يمينا وشمالا، پھر وہ داہنی طرف اور بائیں طرف جانا چاہتی ہے. فاذا لم تجد مساغا، تو جب وہ جانے کا کوئی راستہ نہیں پاتی ہے، رجعت الى الذي لعن، تو اب لعنت اس کی طرف لوٹ جاتی ہے جسے لعنت کی گئی ہے. فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، تو اگر وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے اس لعنت کا اہل ہے، جب تو لعنت اس پر ہو جاتی ہے. وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کسی کو کہ کبھی بھی کسی خاص آدمی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ آتی ہے. ہاں عام طور پر لعنت یہ کر سکتے ہیں، مثلا کفار پر اللہ کی لعنت ہو، مشرکین پر اللہ کی لعنت ہو تو یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ واقعی جو مشرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. وعن ابن عباس ان رجلا نازعته الريح رداءه، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے کھینچ لی. نازعته الريح رداءه، کہ آندھی نے یا تیز ہوا نے اس کی چادر کھینچ لی یعنی اڑا دیا اسے. فلعنها، تو اس شخص نے ہوا پر لعنت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلعنها فإنها مأمورہ، تو ہوا پر لعنت نہ کر کیونکہ وہ مامور ہے، اسے حکم دیا گیا ہے، جس چیز کا اسے حکم ملا ہے وہ وہی کام کر رہی ہے، اور جسے اللہ کی جانب سے جس چیز کا حکم ملے وہ بجا لائے تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، لہذا تو ہوا پر لعنت مت کر. وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور یقیناً جس نے کسی چیز پر لعنت کی جو چیز لعنت کی اہل نہیں ہے، یا جس نے کسی شخص پر لعنت کیا اور وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے، رجعت اللعنۃ علیہ، تو لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے، یعنی ایسی بات نہ پہنچائے جسے میں ناپسند کرتا ہوں. تو لا یبلغنی احد من اصحابی، میرے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھ تک نہ پہنچائے، ان احد شیئا، کسی کے بارے میں کوئی بات، یعنی کوئی ایسی بات جو مجھے ناپسند ہے. فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے تمہاری طرف نکل کر کے جاؤں اس حال میں کہ میرا سینہ پاک ہو، یعنی تمہاری جانب کسی ناپسندیدگی سے یا تم میں سے کسی کے اختلاف سے، کسی کو ناپسند کرنے سے میرا سینہ پاک ہو. تو میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں اس حال میں کہ میں سلیم الصدر ہوں، یعنی میرا سینہ کسی کی عداوت سے پاک ہو، محفوظ ہو، یا کسی کو ناپسند کرنے سے محفوظ ہو. ہاں اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے میرے سامنے بیان کر سکتے ہو کہ اس سے خوشی ہوگی. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے لیے صفیہ کے عیب میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں.
حسبک آپ کے لیے کافی ہے، من صفیتا یعنی صفیہ کے عیوب میں سے، قضا و قضا کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں، یا یہ ایسا ایسا عیب ہی کافی ہے۔ کیسا عیب؟ تعانی قصیرتاً ان کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قامت ہیں۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ سوکنوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے کچھ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ان کا عیب بیان کرنا شروع کیا، اور یہ کہہ دیا کہ ان کے عیب کے یہی کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں، مثلا وہ پست قامت ہیں، یہی ایک عیب ہے۔ فقال لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے ارشاد فرمایا، عائشہ لقد قلت کلمۃ، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے، لو مزج بها البحر کہ اگر اس کلمے سے سمندر کو ملا دیا جائے، لمزجت ہو تو یہ کلمہ سمندر پر غالب آ جائے اور اسے تبدیل کر دے۔ یعنی تو نے اس کی عیب جوئی کی ہے، اس کا عیب بیان کیا ہے، اور کسی کا عیب بیان کرنا یہ بہت بری بات ہے، بہت خراب بات ہے، بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کی ناپسندیدگی کا حال یہ ہے کہ اگر سمندر کو اس سے ملا دیا جائے تو یہ ناپسندیدہ کلمہ سمندر کو بھی ناپسندیدہ بنا دے، اسے بھی تبدیل کر دے اس کی اپنی حالت سے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی اصلاح مقصود ہو تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے پاس اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شے میں فحش نہیں ہوا مگر اس نے اسے عیبدار کر دیا۔ یعنی جس چیز میں بھی فحش چیز پیدا ہو گئی، قبیح بات پیدا ہو گئی، تو اس قبیح نے اس چیز کو عیبدار کر دیا۔ وما کان الحیاء فی شیء، اور کسی چیز میں حیا نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس نے اسے آراستہ کر دیا، اسے زینت بخشی۔ یعنی جس چیز کے اندر جس کے اندر قباحت آ گئی، جو قبیح ہو گیا، تو اسے اس قباحت نے اسے عیبدار کر دیا، اور جس کے اندر حیا آ گئی تو حیا نے اسے آراستہ کر دیا، سنوار دیا۔ تو جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے وہ آدمی اچھا مانا جاتا ہے، وہ آدمی نیک کام کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور جو آدمی جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، جو فحش گو ہوتا ہے، تو لوگ اسے برا جاننے لگتے ہیں، تو فحش گوئی اسے عیبدار کر دیتی ہے اور حیا اسے آراستہ کر دیتی ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن خالد ابن معدان عن معاذ، اور خالد ابن معدان سے مروی ہے، وہ معاذ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی غلطی کے سبب، کسی گناہ کے سبب عار دلایا، اسے ملامت کیا، ڈانٹا اسے، لم یمت حتی یعملہ، تو وہ شخص یعنی وہ ڈانٹنے والا، وہ ملامت کرنے والا نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس گناہ کا وہ ارتکاب کرے گا، اسی جیسا گناہ یا اسی جیسا جرم وہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کرے تو اس پہ ملامت نہ ڈانٹا جائے، کہتے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے یعنی من ذنب قد تابا منہ، مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو، کسی مومن کو عار دلائی، ملامت کیا اس گناہ کی بنیاد پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ یعنی کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا، پھر بعد میں جب کبھی کوئی معاملہ آیا تو اسی پہلی والی غلطی کی بنیاد پر اسے ملامت کیا، اسے عار دلائی، تو یہ
بری بات ہے، یہ غلط ہے، جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے وہ خود اس قسم کا گناہ کر بیٹھے جس گناہ کی بنیاد پر اس نے آر دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے گناہ سے توبہ کر لیا تو اب آر دلانے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، اس لیے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح سے ہو جاتا ہے جس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد پھر اسے آر دلانا یا اس پر ظلم کرنا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بمتصل، اور اس کی سند متصل نہیں ہے، لأن خالدا لم یدرک معاذ بن جبل، اس لیے کہ خالد نے معاذ بن جبل سے ملاقات نہیں کی ہے، انہیں نہیں پایا۔ وان واصلۃ قال، اور واصلہ ابن اسقا لیثی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے شماتت کا اظہار نہ کرو، یعنی اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ شماتت کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن مصیبت میں مبتلا ہو جائے تم اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، یہ شماتت ہے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر، اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی پر رحم فرمائے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ کہ بھائی کی مصیبت پر تم نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس بھائی پر رحم کرے اور تمہیں اس کی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا و کذا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا عیب بیان کروں۔ انی حکیت احدن اے اتحدث بعیبہ، یعنی میں کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کے عیب کی نقل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حکیتوں میں دونوں صورتیں ہیں، یعنی اس کے عیب کو عمل کے ذریعہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور زبان کے ذریعہ بھی نقل کرنا نہیں چاہتا۔ وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، اور یہ کہ میرے لیے اتنا اتنا مال ہو، یعنی مجھے اتنا اتنا مال دیا جائے، اتنی اتنی دولت دی جائے، تب بھی میں کسی کا عیب بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ مال و دولت ملنے کی بنیاد پر بھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ الترمذی وصححہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ وعن جندب قال، اور حضرت جندب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء اعرابی فاناخ راحلتہ، ایک اعرابی آئے، ایک بدوی صحابی آئے، فاناخ راحلتہ، انہوں نے اپنی سواری بٹھائی یا اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، ثم اقالها، پھر اس اونٹنی کے پاؤں کو باندھ دیا، ثم دخل المسجد، پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے، فصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ فلما سلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا، یعنی نماز ختم ہو گئی، اتا راحلتہ، تو وہ اعرابی، وہ بدوی صحابی اپنی سواری کے پاس آئے، فاطلقها، اس کے پاؤں کو کھول دیا، ثم رکبا، پھر اس پر سوار ہوئے، ثم نادا اللہم ارحمنی ومحمدا، پھر انہوں نے بلند آواز سے یہ ندا کی، یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا تشرک فی رحمتنا احدا، اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ فرما، یعنی صرف اور صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اتقولون هو اضل ام بعیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا کہتے ہو، اتقولون کیا تم یہ کہتے ہو، هو اضل ام بعیرہ کہ وہ بڑا جاہل ہے یا اس کا اونٹ۔ هو اضل، اضل بول کر کے مراد کیا، اجہل، کہ وہ بڑا جاہل ہے یا اس کا اونٹ۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو کہ وہ بڑا جاہل ہے یا اس کا اونٹ، یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ اونٹ کو تو عقل نہیں ہے، لیکن اسے اللہ نے انسان بنایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اس کے بعد بھی یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے، یہی اجہل ہے۔ اجہل کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو وسیع ہے، کشادہ ہے، سب کو شامل ہے، اس نے تنگ کر دیا اپنے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ دو حضرات دو کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی کشادہ رحمت کو تنگ کیا، اس لیے یہ اجہل ہے۔ یا یہ کہ اسے ادب نہیں آتا، یہ ادب سے ناآشنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو شریک کر رہا کہ اللہ تو خاص طور سے مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ الم تسمعوا الی ما قال، حضور نے فرمایا صحابہ سے کیا تم نے نہ سنا اسے جو اس نے کہا، جو اس نے کہا اس کی بات آپ لوگوں نے نہیں سنی؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم نے اس کی بات سن لی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بھی دعا کرنی ہو تو اسے خاص نہیں کرنا چاہیے، اسے محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح سے کشادہ ہے، سب کو شامل ہے، اس طرح سے دعا میں بھی سب کو شامل رکھنا چاہیے، عام طریقے پر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ دعائے معصورہ آپ دیکھیں سب میں کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ دعا سب کے لیے عام ہو۔ ہاں کوئی خاص دعا کسی خاص کے حق میں ہوئی ہے تو متکلم کا صیغہ ہے، لیکن عام طور پر جو دعائیں منقول ہیں وہ اسی لیے جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں تاکہ وہ عام ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ کفی بالمرء کذبا فی باب الاعتصام فی الفصل الاول، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کفی بالمرء کذبا، یہ باب الاعتصام کی فصل اول میں ذکر کی جا چکی ہے۔ تو یہ باب حفظ اللسان کی دوسری فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔